قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس کو لے کے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات بڑی سلامتی والی ہے حتیٰ کہ فجر ہو جائے۔ قرآن کریم کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات رکھوں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 12 مہینے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا ہی بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو کئی ہفتے تک قرآن کریم کو کھول کے بھی نہیں دیکھتا۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، یہ کئی ہفتے قرآن کریم کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ گھر میں رب کا قرآن ہو، رب کا کلام ہو۔ آپ غور کریں، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ ایک طرف تو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ جنت میں اپنا دیدار کروا دے، دوسری طرف اللہ کہتا ہے میں نے اپنا کلام تمہارے پاس بھیجا ہے تو تم اسے پڑھتے نہیں ہو۔ تو بد نصیبی ہے نا کہ ہم اللہ کے کلام کو ہم نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند تمہیدی احادیث میں سناتا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کیا بولتا ہے۔ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں اور قرآن اس کے جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، کہ روزے اور قرآن کل قیامت کے روز بندے کی سفارش کریں گے۔ اور یہ اس وقت ہوگا، اس کا اندازہ اور اہمیت اس وقت آپ کو معلوم ہوگی کہ جب اللہ مالک الملک نیکیاں شمار کر رہے ہوں گے اور نیک اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا،
کنزُ الاعمال کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میزان لگائے گا اور اگر کسی کا، اب غور کیجئے گا، اگر کسی کے نیک اعمال اتنے بڑھ گئے جتنا کہ ایک جوں کا انڈا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ترازو پیمانہ آج تک قائم نہیں ہوا جو جوں کے انڈے کا وزن کر سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی نیکیاں صرف اتنی بڑھ گئی، جوں کے انڈے کے برابر، اللہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، اور جس کی جوں کے انڈے کے برابر برائیاں بڑھ گئی، آپ اندازہ کر لیجئے نیکیوں کا شمار کہ یہ کس دن یہ قرآن سفارش کرے گا۔ جس کی جوں کے انڈے کے برابر اگر برائیاں بڑھ گئی، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، قرآن سے رشتہ جوڑ لو، قرآن سے رشتہ جوڑو گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ قرآن میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا، اللہ کے سامنے آ کے تمہاری سفارش کرے گا۔ اور کیسے کرے گا؟ یہ قیامت کے روز آئے گا اللہ کے سامنے، جب یہ بندہ پکڑا کھڑا ہوگا نا، پکڑا ہوا ہوگا، یہ آ کے کہے گا اللہ باقی تو اس کی کمیاں کوتاہیاں تھیں، لیکن میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیتا تھا، یہ مجھے اٹھا کے پڑھتا تھا، تیرے سامنے نماز پڑھتا تھا، قیام کرتا تھا، اللہ میری سفارش قبول کر لے۔ ساتھ ہی یہ روزہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اللہ میں نے اسے بھوکا بھی رکھا، اسے پیاسا بھی رکھا، ٹھیک ہے نا، اب میری بھی سفارش قبول کر لے۔ جب یہ دونوں سفارشیں اکٹھی ہو جائیں گی نا، اللہ مالک الملک فرمائے گا جاؤ میں نے تم دونوں کی سفارشیں قبول کی اور اس بندے کو اپنی جنت میں داخل کر دی۔ اور بھائی اس وقت کی تیاری کرو، اس قرآن سے رشتہ جوڑ لو۔ رمضان سے تو انشاءاللہ ہم نے جوڑ لیا ہے، اب قرآن سے بھی رشتہ جوڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے روز قرآن کیسے آئے گا؟ فرمایا آگے ہوگی سورت بقرہ، اس کے پیچھے ہوگی سورت آل عمران، اس کے پیچھے ہوں گی قرآن کی باقی صورتیں، اور اس کے پیچھے ہوگا یہ صاحب قرآن جو قرآن پڑھنے والا، اور یہ جو سورت بقرہ اور سورت آل عمران ہوں گے نا، یہ آگے آگے چل رہی ہوں گی، قرآن پڑھنے والا پیچھے پیچھے۔ یاد رکھیں اس میں حافظ بھی شامل ہے، قاری بھی شامل ہے، ناظرہ پڑھنے والا بھی شامل ہے، جو بھی قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ آگے سورت بقرہ جا رہی ہے، سورت آل عمران جا رہی ہے، پیچھے قرآن کی صورتیں جا رہی ہیں، یعنی پورا پروٹوکول دے رہی ہیں، اور پیچھے صاحب قرآن اس کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ سورت بقرہ اور آل عمران آگے سے ہٹاتی جائے گی رکاوٹیں، ہٹ جاؤ سائیڈ پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی وی وی آئی پی آتا ہے نا، وی وی آئی پی آتا ہے، اس کے گارڈز، اس کی سیکیورٹی آگے آنے والے کہتے ہیں ہٹ جاؤ سائیڈ پہ، راستہ دے دو، بندہ آ رہا ہے، بڑا وی آئی پی آ رہا ہے۔ قرآن کی صورتیں بھی قیامت کے روز ایسے ہی کریں گی، وہ کہے گی ہٹ جاؤ آگے سے، میرا قرآن میرے حفظ کرنے والا آ رہا ہے، مجھے پڑھنے والا آ رہا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا، ہٹ جاؤ آگے سے، جنت کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ جنت کے دروازے تک قرآن کی صورتیں اس پڑھنے والے کو پروٹوکول دیں گے۔ یار اور کیا چاہیے؟ اور وہ بھی قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صورتیں جھگڑا کریں گی بندے کی طرف سے، اور اللہ کو کہیں گی اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کر دے، اور اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ عطا کرے گا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن پڑھتا ہے، سنیں، قرآن پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس نماز میں قرآن پڑھنے والے کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، فرشتہ اور آگے ہوتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، فرشتہ اور آگے ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے،
اس قرآن پڑھنے والے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنا منہ اس قرآن پڑھنے والے کے منہ پہ رکھ دیتا ہے. اور اب یہ قاری صاحب، یہ پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، فرشتہ اس قرآن کی آیتوں کو اپنے اندر لیتا جاتا ہے، سیو کرتا جاتا ہے، سیو کرتا جاتا ہے. یعنی اس قدر محبت کرتے ہیں فرشتے کس سے؟ جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں، جو رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو رب کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. وہ سینہ انتہائی کھنڈا رہے، اللہ کی قسم، جس کے اندر تھوڑا سا قرآن بھی نہ ہو. کچھ تو یاد کر لیا کرو یار، دنیا ساری یاد ہے، نہیں ہو تو رب کا کلام یاد نہیں ہے، کلام اللہ یاد نہیں ہے. اتنی بھی ہمت نہیں ہے. کیسا تو مسلمان ہے، اگر کہا جائے آگے بڑھ کے امامت کروا دے، مغرب پڑھا دے، عشاء پڑھا دے، کہتا ہے میں نہیں پڑھا سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تیرے سینے میں اتنا بھی رب کا قرآن نہیں ہے کہ تو نماز پڑھا سکے اور قرآن تیرے لیے لڑے، قرآن تیرے لیے جھگڑے کرے، قرآن تجھے جنت تک لے کے جائے، اور تو قرآن سے اس قدر نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے کہ تو تھوڑا سا حصہ بھی اپنے دل میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. ساری دنیا نے تیرے دل میں سما لیا، جگہ بنا لی. نہیں جگہ بنائی تو رب کے قرآن کے لیے نہیں ہے. افسوس کر اپنی زندگی پر. اسی حال میں مر گیا، تیرا سینہ کھولا گیا تو اس کے اندر کیا نکلے گا؟ دنیا، دنیا اور بس دنیا. اور اگر قرآن نکلا تو انشاءاللہ اس سینے کو اللہ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے روز سفارش کرے گا. اب سنیں، غور سے سنیں، خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے ناظرہ پڑھا، قرآن کو بلا دیا. سن لیں غور سے، جنہوں نے ناظرہ پڑھا، قرآن کو بلا دیا، جنہوں نے حفظ کیا، قرآن کو بلا دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اور جو قابو رہے، تکڑے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، جو قرآن کو پڑھتا رہا، جس نے اپنے آگے رکھا، اس کو ہمیشہ پڑھتا رہا، کل قیامت کے روز یہ قرآن اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور جو شخص اس کو چھوڑ گیا، اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، بھلا دیا، فرمایا یہ قرآن قیامت کے روز اسے بھی نہیں چھوڑے گا، اسے بھی نہیں چھوڑے گا. اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کا پیچھا کرے گا حتیٰ کہ یہ قرآن اس کو جہنم میں داخل کروائے. اب جس نے ناظرہ پڑھا، بلا دیا نا، وہ فکر کرے اپنی، پڑھ لے نمازیں کتنی پڑھنی ہیں اس نے. اگر قرآن پیچھے پڑھ گیا نا کل قیامت کے روز، تو یاد رکھو یہ جہنم میں لے جائے گا. اور کتنے ہی حافظ ہیں، کتنے ہی نوجوان بچے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے بچے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں حفظ کی کلاسوں میں داخل کروایا، حفظ کرنے کے بعد بھول گئے، اب شرمندگی سے سر نیچے ہیں. وقت گیا نہیں ہے، اللہ نے ابھی بڑی زندگی دی ہے. آپ پڑھیں، دوبارہ سے یاد کریں. انشاءاللہ یہ قرآن بڑا ہی آسان ہے، اس کو دوبارہ یاد کریں. ناظرے والے ناظرہ دوبارہ سے شروع کر دیں. انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم سب کو جنت میں داخل کرے گا. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، حافظ بناؤ، حافظ بناؤ. آؤ ایک حدیث سنا کے میں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قرآن بولتا ہے اور کیا بولتا ہے. حدیث بڑی پیاری ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن کریم ایک مختلف رنگ میں آئے گا، مختلف جسم میں آئے گا، اور آ کے قرآن پڑھنے والے کے سامنے کھڑا ہوگا. اب اس میں ناظرہ بھی شامل ہے، حفظ بھی شامل ہے، قاری صاحب بھی شامل ہے، سارے شامل ہیں. آ کے سامنے کھڑا ہوگا قرآن پڑھنے والے کے، کہے گا مجھے پہچانا؟ بندہ کہے گا میں نے تجھے نہیں پہچانا، کون ہے تو؟ اللہ اکبر. کوئی جان پہچان والا قیامت کے روز نکل آیا نا، بندہ بڑا خوش ہوگا، بندہ بڑا خوش ہوگا. اللہ آپ کو بیت اللہ کے حج و عمرہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اتریں ایئرپورٹ کے اوپر، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، آپ کا سامان ہے بس، لیکن ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ دیکھیں آپ کا کوئی دوست مل گیا ہے، کوئی رشتہ دار مل گیا ہے، آپ کتنے خوش ہوں گے کہ یار اپنا مل گیا ہے. یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا کہ جب یہ قرآن پڑھنے والا اکیلا کھڑا ہوگا نا، یہ قرآن آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مجھے پہچانا؟ یہ کہے گا نہیں پہچانا. قرآن کہے گا میں وہ قرآن ہوں جو دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا، آج تجھے میں مقام دلوا کے رہوں گا. اللہ اکبر. اور یہ قرآن کہے گا وہ تاجر، وہ کاروبار کرنے والے، وہ بزنس کرنے والے، وہ جوبین،
وہ جناب جوبین، یہ سارے کے سارے قرآن کہے گا قرآن، یہ دنیا میں انہوں نے تجارت کی وجہ سے مجھے چھوڑا نا، آج میں ان کو چھوڑ دوں گا، میں آج ان کو چھوڑ دوں گا، آج میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا کاروبار نہیں تھا، تیرے اور معاملات نہیں تھے، لیکن تو قرآن کو بڑا پڑھتا تھا، آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا انعام اس قرآن پڑھنے والے کو پتہ ہی کیا دیا جائے گا؟ جنت کی بادشاہت کا ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ جنت کا بادشاہ، جنت میں بہت سارے بادشاہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک نہیں ہوگا، کئی بادشاہ ہوں گے۔ جنت کوئی چھوٹی سی نہیں ہے بھائی، جنت چھوٹی سی نہیں ہے۔ جنت و عدن، رات ہی میں نے خلاصے کے اندر بھی بیان کیا، جنت و عدن، عدن ایک جنت کا محل ہے، اس کے اندر ایک محل کے 5000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے اوپر 5000 فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنت کے مناظر انشاءاللہ پھر آپ کو سنائیں گے، لیکن سنیں، یہ پہلا انعام قرآن کیا دلوائے گا؟ قرآن کہے گا کیا؟ اس کو جنت کے بادشاہوں میں سے بادشاہی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اور جنت میں بہت سارے بادشاہ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے مارکے میں نکلے، اللہ کی شریعت کو غالب کرنے کے لیے نکلے، راستے میں ایک بدو جھوپڑی سے نکلا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، کیا مجھے کرنا پڑے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے توحید، پھر میری رسالت کا اقرار کرو، اس کے بعد جہاد کرو، اگر مر گئے تو اللہ جنت دے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اعلان کرتا ہے۔ صحابہ نے اسے پیچھے کر دیا، وہ پھر دوڑے نبی کی سواری کے قریب آئے، محبت کے چکروں میں صحابہ اسے پیچھے کر دیں، سیکیورٹی کے چکروں میں کہ ہمارے نبی کو نقصان نہ دے دے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا نا یہ بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، نبی علیہ السلام کو میرے رب نے بتا دیا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسے آنے دو، میں دیکھ رہا ہوں اس بدو کو، میں دیکھ رہا ہوں اس بکریوں کے چرانے والے کو، میں دیکھ رہا ہوں اس پرانے لباس والے کو، میں دیکھ رہا ہوں اس مسکین اور غریب کو، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ اس کو جنت کے بادشاہوں میں سے بادشاہی عطا کرے گا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے، اللہ کی راہ میں گیا، لڑا اور خوب لڑا اور رج کے لڑا، اپنی جان کا نذرانہ دے دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے کہا تھا نا یہ جنت کے بادشاہوں میں سے بادشاہ بنے گا، اللہ نے اس کو جنت کی بادشاہی عطا کر دی ہے۔ اسی طرح اللہ اس قرآن پڑھنے والے کو سب سے پہلا انعام کیا دے گا؟ جنت کی بادشاہی دے گا، اور دوسرا انعام دوام یعنی ہمیشگی، ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں 3 سال حکومت کرو گرا دو، 3.5 سال حکومت کرو گرا دو، 5 سال کے بعد نئے الیکشن ہوں گے، اور نہیں، اور یہ تو باطل سارا نظام اور سسٹم ہے۔ وہ اللہ الحق ہے، اور وہ حق والا نظام ہوگا جہاں موت نہیں ہے، جہاں ہمیشہ عنایات ہی عنایات ہیں۔ دوسرا انعام ہمیشگی والا دے دیا جائے گا، جو بھی نعمت ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا انعام اس کے سر پر وقار کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ چوتھا انعام اس کی اماں جان کو بلایا جائے گا، اس کے ابا جان کو بلایا جائے گا، اور ان کو 2 جبے پہنائے جائیں گے، وہ اتنے قیمتی ہوں گے، فرمایا پوری دنیا وما فیہا ساری کی ساری بیچ دو تو وہ 2 کرتے تم نہیں خرید سکتے ہو، اتنے مہنگے ہوں گے۔ وہ اماں اور ابا پوچھیں گے اللہ جی یہ ہمارے لیے کیوں دیا گیا ہے، ہمیں یہ عزت کیوں دی گئی ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی تھی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ دی تھی۔ اللہ فرمائے گا اس قرآن کی تعلیم دینے کی وجہ سے آج اللہ تمہیں عزت کے لباس پہنا رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ میں صبح دیکھتا ہوں ہم بھی اسکول بچے چھوڑنے جاتے ہیں، لیکن جس جوش اور جذبے کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ یہ برٹش کے اندر پڑھنے والے اور بڑے بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی نیند قربان کرتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا او یار اس کو قرآن پڑھاؤ، کہتا ہے جی قاری صاحب ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، چل جائے گا، پھر 10 کر لے پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ لگایا ہوا کہاں پہ ہے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے لیے کوئی اجر نہیں ہے،
کچھ بھی نہیں ہے. ہم قرآن کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں بچہ ہے, جب دنیا کا کہیں تو کہتے ہیں تکڑا ہے. اللہ اکبر, کیسا تیرا معیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن پڑھنے والے کو 5واں انعام دے گا. اللہ فرمائے گا اب تو قرآن پڑھتا جا, اور پڑھ کیسے؟ ٹھہر ٹھہر کے. شالی مار سپیڈ نہیں بنانی. 1 گھنٹے کے اندر 1.5 پارہ پڑھا کے رکوع سجود شامل کر کے, ایسا قرآن رب کو نہیں چاہیے. مذاق کر رہے, اللہ کی قسم قرآن کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. قرآن پڑھو اور لذت نہ آئے, یہ کون سا قرآن ہے؟ قاری نے بھی گھڑی لگائی ہوتی ہے, مقتدیوں نے بھی گھڑی لگائی ہوتی ہے. قاری کہتا ہے کہ میں لمبا لمبا پڑھ کے ختم کروں, اور مقتدی کہتا ہے یہ کب رکوع میں جائے گا. یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کو ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھو. زبردستی کی باتیں, کون سی باتیں؟ ام المومنین اپنے گھر کے اندر رسی باندھ دی. نبی علیہ السلام آئے, دیکھا یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی قیام کرتی ہوں اللہ کے سامنے, جب تھک جاتی ہوں نا پھر اس رسی کو پکڑ لیتی ہوں تاکہ میں بیٹھ نہ سکوں, مجھے نیند نہ آئے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ کوئی عبادت نہیں ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت وہی جو لذت سے کی جائے, عبادت وہی جو مقتدی شوق سے آئیں. کون آتا ہے؟ چند لوگ. 10,000 آبادی ہوتی ہے اور 20 بندے کھڑے ہوتے. وجہ کیا ہے؟ وہ قاری سے تنگ, اور قاری صاحب نے تو ڈیوٹی کرنی ہے بھائی. اللہ سے ڈر جائیں, قرآن تھوڑا پڑھیں لیکن لذت سے پڑھیں, اچھا کر کے پڑھیں, سونا کر کے پڑھیں. میرے رب کا فرمان ہے, میرے نبی کا فرمان ہے. میرے نبی نے فرمایا جو اچھا بہترین تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اللہ کان لگا کے اس کا قرآن سنتا ہے. یہ پڑھو نا. اللہ اکبر. آئیے آپ کو بتاتے ہیں قرآن کیسے بولتا ہے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا ہے؟ قرآن بولتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, مجھے میرے رب العالمین نے نازل کیا ہے. اے قرآن تجھے لے کر آنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین, مجھے لے کے آنے والا سارے فرشتوں کا سردار ہے, سارے فرشتوں کا سردار ہے, جس کا نام جبریل امین ہے, وہ مجھے لے کے آیا ہے. اے قرآن تو نازل کس پہ ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین, میں اس دل پہ نازل ہوا ہوں, اس کے دل پہ نازل ہوا ہوں جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لتنذرا, میں کس لیے نازل ہوا ہوں؟ تاکہ اس کے ذریعے یہ محمد لوگوں کو ڈرائیں. میں قرآن اس لیے نازل ہوا ہوں. اے قرآن تو نازل کب ہوا تھا؟ کون سا مہینہ تھا؟ قرآن بولتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, میں رمضان المبارک میں نازل ہوا تھا. رمضان کا مہینہ تھا, بڑی بابرکت گھڑیاں تھی. اچھا تو قرآن کی کن راتوں میں نازل ہوا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, میں نازل ہوا تھا بڑی ہی بابرکت رات تھی. کون سی رات تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایسی رات میں نازل ہوا تھا کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. میں اس رات کے اندر نازل ہوا تھا. اے قرآن تیرے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے آیا ہے تو؟ کیوں آیا ہے تو؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں, اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ پہ لگاؤں. میں ان کو شرک سے نکالوں, توحید پہ چلاؤں. میں ان کو بدعت سے نکالوں, سنت پہ چلاؤں. میں ان کو گندی رسموں سے نکالوں, اللہ رسول کا تابع دار بناؤں. اندھیروں سے نکال کے روشنی پہ لانے کے لیے لایا ہوں. میں قبروں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں ختموں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں کلوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں تمہاری بدعتوں کے لیے نہیں آیا, میں مردہ کی جان نکالنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا. میں کس لیے آیا ہوں؟ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی راہ پہ چلانے کے لیے آیا ہوں. اے قرآن اور کس لیے آیا ہے؟ کس کے لیے تو ہدایت بن کے آیا ہے؟ قرآن بولتا ہے ھدی للمؤمنین,
लिलमुमिनीन, मैं मोमिनों के लिए हिदायत बन के आया हूँ। ऐ कुरान, तू सिर्फ मोमिनों के लिए हिदायत बन के आया। कुरान कहता है नहीं नहीं, हुदल लिन्नास, मैं सारी कायनात के इंसानों के लिए हिदायत बन के आया हूँ। जो चाहे मुझसे हिदायत ले ले और जो चाहे मुझे छोड़ के अल्लाह की जहन्नम ले ले। अल्लाहु अकबर। ऐ कुरान, तू इंसान पे क्यों नाजिल हुआ, किसी और चीज पे क्यों नाज़िल नहीं हुआ? कुरान बोलता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये मेरा रब मुझे पहाड़ों पे नाजिल कर देता, अल्लाह के खौफ और डर की वजह से मेरी ताकत मेरी कुव्वत को ये बर्दाश्त न कर सकते पहाड़, ये रेजा रेजा हो जाते अल्लाह के डर की वजह से। ओ इंसान, तू तो पत्थरों से भी सख्त निकला, पूरा महीना कुरान सुनता है फिर भी तेरी आंखों में आंसू नहीं आते। अल्लाह अकबर। ऐ कुरान, तू हमें बता कि हम किसके पीछे चले। कोई कहता है मेरा दीन ये है, इसके पीछे चलो। कोई कहता है ये है हमारा दीन, इसके पीछे चलो। कुरान कहता है, कुरान बोलता है इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारी तरफ अल्लाह ने नाजिल किया वही की है। कुरान की शक्ल में उसके पीछे चल, हदीस की शक्ल में उसके पीछे चल, और किसी के पीछे ना जाई वरना गुमराह हो जाएगा। ऐ कुरान, मुझे ये तो बता मेरा माबूद बरहक कौन है। सुभान अल्लाह। ऐ कुरान, जरा ये तो बता मेरा माबूद बरहक कौन है। और सुनो, कुरान बोलता है, कैसे बोलता है? कुरान कहता है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा इलाह बरहक इबादत के लायक, सजदे के लायक, रकू के लायक, नजर और नियाज के लायक, झुकने के लायक, इबादत के लायक। कुरान बोलता है तुम्हारा एक इलाह है, एक रब, एक अल्लाह, वाहदहु ला शरीक है। कुरान बोलता है फ इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहु वस्लिमू, तुम्हारा इलाह एक है, उसी के फर्मा बरदार हो जाओ। ऐ कुरान, ये तो बता मेरे रब का शजरा नसब क्या है। कुरान बोलता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। कुरान बोलता है कुल हुवल्लाहु अहद, एक है, एक वाहिद है, यकता, कोई नहीं उसका सानी, पूरी दुनिया में उसका कोई, सारी मखलूक है वो एक। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद बेनियाज। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया मुस्लिम हो जाए उसकी सल्तनत में इजाफा होने वाला नहीं है, सारी दुनिया काफिर हो जाए उसकी सल्तनत में कमी होने वाली नहीं है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने जना, ना वो किसी को जनता है, ना वो किसी की औलाद, ना उसकी कोई औलाद, वो वाहदहु ला शरीक, और कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। कुरान बोलता है अल्लाहु अकबर। कुरान से पूछते हैं ऐ कुरान तू बता अगर हम रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क कर लें तो फिर क्या होगा। कुरान बोलता है, और सुन लो अहले हदीसो, सुन लो देवबंदियों तुम भी सुन लो, बरेलवियों तुम भी सुन लो। कुरान बोलता है, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर तुम इलाह के साथ शिर्क करोगे, रब के साथ शिर्क करोगे, अल्लाह के साथ शिर्क करोगे, याद रखो अल्लाह शिर्क करने वाले को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसे चाहे माफ कर दे। कुरान बोलता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। कुरान बोलता है जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा, अल्लाह उसको जहन्नम की आग में डाल देगा। अल्लाह अकबर। ऐ कुरान तूने हमें बता दिया इबादत अल्लाह की करें, अब ये भी बता दे कि तरीका किसका होना चाहिए, हम किसके तरीके पे इबादत करें, किसके तरीके पे नमाज पढ़ें, किसके तरीके पे रोजे रखें, किसके तरीके पे तरावियां पढ़ें, किसके तरीके पे हज करें, ज़कात दें, सदकात दें, नफल पढ़ें। ऐ कुरान तू ही हमें बता देना, हम दुनिया वालों के पीछे नहीं जाते। वो कौन सी जात है कि जिसके पीछे चले, जिसके तरीके को पकड़े, जिसकी सुन्नत को पकड़े। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलु अमालकुम, तुम अल्लाह और रसूल के पीछे चलो, अपने अमालों को बर्बाद न करो। रास्ता एक,
اور وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بولتا ہے، قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر تم نے رسول کے طریقے کو پکڑ لیا نا، گویا تم نے اپنے رب کے حکم کو پورا کر دیا۔ قرآن بولتا ہے اللہ اکبر، اے قرآن ہمیں یہ تو بتا کیا ہمارا جو رسول ہے کیا یہ صرف مسلمانوں کا رسول ہے؟ قرآن بولتا ہے، کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے میرے نبی، کہہ دیجئے کیا میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہوں۔ کس کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے رسول کون؟ محمد۔ یہودیوں کے لیے رسول کون؟ محمد۔ مجوسیوں کے لیے رسول کون؟ محمد۔ ہندوؤں کے لیے رسول کون؟ محمد۔ آگ کے پجاریوں کے لیے رسول کون؟ محمد۔ کمیونسٹوں کے لیے رسول کون؟ محمد۔ سیکولرز کے لیے رسول کون؟ محمد۔ نیشنلزم پہ چلنے والوں کے لیے رسول کون؟ محمد۔ ڈیموکریسی پہ چلنے والوں کے لیے رسول کون؟ محمد الرسول اللہ۔ ساری کائنات کے لیے رسول۔ قرآن بولتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن بولتا ہے اے قرآن ہمیں یہ بھی بتا ہمارے اوپر، ہماری جانوں پہ اس ہمارے نبی کا کتنا حق ہے۔ قرآن بولتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں سے زیادہ حق تمہارے اوپر محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشونها کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد زیادہ محبوب ہیں، اگر تمہیں تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، رشتہ دار، کاروبار، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہے، تو یاد رکھو پھر میرا عذاب ان قریب آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے۔ قرآن بولتا ہے اللہ اکبر، اے قرآن ہمیں یہ بھی بتا دے، تو نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کے طریقے پہ عبادت کریں، اور وہ طریقہ محمدی طریقہ ہے۔ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ قرآن ساری کائنات کے لیے آیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ محمد ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ اے قرآن یہ بھی بتا دے کیا اس محمد کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ یہ بھی تو ہمیں بتا دینا۔ ہم دنیا سے نہیں لیتے فتوے، ہم مفتیوں سے فتوے نہیں لیتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہا قرآن بولتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا، اور مل کے کہہ دو اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن بولتا ہے اللہ اکبر، قرآن بولتا ہے اے قرآن ہمیں یہ بھی بتا دے جو اس رسول کی مخالفت کرے اس کا کیا انجام ہوگا، جو اس رسول کے مخالف راستے پہ چلے اس کا کیا انجام ہوگا، جو اس رسول کے مقابلے میں بدعتوں پہ چلے اس کا کیا انجام ہوگا۔ قرآن بولتا ہے نا، آؤ سناتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن کہتا ہے جس نے، قرآن بولتا ہے جس نے میرے رسول کی مخالفت کی، سنت کو چھوڑا، بدعت کو لیا۔ قرآن بولتا ہے جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، محمد کے راستے کو چھوڑا، سنت کے راستے کو چھوڑا، اللہ اس کو پھر ادھر ہی گمراہی میں لوٹا دے گا جس طرح وہ جانا چاہتا ہے، اور وہ گمراہی میں اتنا آگے بڑھے گا حتیٰ کہ اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ سن لو قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑے گا اللہ اس کو جہنم میں گرائے گا، جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا۔ اور یہ مسئلہ سنت اور اس سے بھی آگے کا ہے، یہ مسئلہ میرے نبی کی عزت کا ہے، عزت کا، مقام کا، اور میرے نبی کی شان کے لائق ہے کہ طریقہ ایک
اور وہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہو. جو اس کی مخالفت کرے گا، اللہ فرماتا ہے اس نے میرے نبی کی مخالفت کی ہے، میں اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا. اے قرآن تو ہمیں یہ بتا، ہم مسلمان کب تک رہیں؟ 30 سال تک، 40 سال تک، 60 سال تک؟ کب تک مسلمان رہے؟ قرآن بولتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تک تیرے جسم میں آخری سانس ہے اس وقت تک تو نے مسلمان رہنا ہے. اور نوجوانوں، رمضان میں نہیں کہ صرف رمضان میں مسلمان، اور دکانداروں اپنی دکانوں پہ باندھ کر کے نمازیں پڑھنے والوں صرف رمضان تک نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب تک تمہاری جسم میں روح موجود ہے تب تک تم نے اللہ کا فرما بردار بن کے رہنا. قرآن بولتا ہے، اے قرآن سنو، نوجوانوں سپیشلی سنو، سپیشل تمہارے لیے قرآن بول رہا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ہمیں یہ تو بتا میرا لائف سٹائل کیسا ہو، میرا رہنا سہنا کیسا ہو، میرا لباس کیسا ہو، میری گفتار کیسی ہو، میرا کردار کیسا ہو، میں کیسا دکھوں، میں کیسا بنوں، کس جیسا بنوں. قرآن بولتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین ماڈل، رہنما، نمونہ اگر کوئی کائنات میں ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لباس بھی محمدی ہو، رہن سہن بھی محمدی ہو، کاروبار بھی محمدی ہو، اٹھنا بیٹھنا بھی محمدی ہو. تو اٹھے تو پتا چلے امت محمد کا فرد ہے، اور تو بیٹھے تو لوگ کہیں واقعی یہ محمدی ہے. تیری گفتار کو سنے تو کہے ہاں سبحان اللہ یہ واقعی مسلمان ہے، محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو نے ہمیں بتا دیا اتباع رسول کی کرنی ہے، اب ہمیں یہ بھی بتا دے کس جیسی اتباع کریں تو اللہ ہم کو ہدایت والا کہتا ہے. قرآن بولتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر محمد کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے اللہ تمہیں ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا. قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے اللہ اکبر. اے قرآن میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، سنیں قرآن نے کہیں نہیں چھوڑا، ہر جگہ قرآن بولا. قرآن میں تجارت کر سکتا ہوں. قرآن بولتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے تیرے اوپر تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو تیرے لیے حرام کر دیا ہے. اے قرآن اگر میں سود کھاؤں تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ اگر میں بینک سے گاڑیاں نکالوں، میں بینک سے لون لے کے جناب مکان لوں، میں بینک سے پیسے لے کے پلاٹ لوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ قرآن بولتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تیار ہو جاؤ اللہ رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن بولتا ہے اے قرآن تو ہمیں یہ تو بتا دنیا میں عیسائیت بھی ہے، دنیا میں یہودیت بھی ہے، دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں اور بھی دین ہیں، تو ہمیں بھی یہ بتا کہ اللہ کو کون سا پسند ہے دین، ہمیں وہ بتا. قرآن بولتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں قریبی محبوب دین کون سا ہے؟ اسلام. اسلام کے علاوہ جو دین بھی لاؤ گے قرآن بولتا ہے اللہ اس دین کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اے قرآن کیا اس دین پر سنیں، کیا اس دین پر اے قرآن میں اکیلا عمل کروں؟ صرف میرے لیے آیا ہے کہ میں اپنی زندگی پہ لاگو کروں؟ قرآن کہتا ہے نہیں. قرآن بولتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ جس نے اپنے رسول ہدایت دے کر بھیجے، وہ کس لیے بھیجے؟ اس دین کو، اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا ہے، پوری دنیا پہ غالب کرنا ہے. یہودیت نہیں چلے گی، عیسائیت نہیں چلے گی، ہندوازم نہیں چلے گا، سیکولرزم نہیں چلے گا، نیشنلزم نہیں چلے گا. ایک ہی ازم چلے گا، ایک ہی دین چلے گا، اور وہ کون سا دین؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا. باقی سارے باطل ہیں. قرآن کہتا ہے یہ تیرے اکیلے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ ریاست کے لیے آیا ہے، یہ سلطنت کے لیے آیا ہے. سلطنت پہ اس دین کو بٹھاؤ
پھر دیکھو برکتیں کیسی آتی ہیں. کبھی تمہاری چینی مہنگی تو کبھی تمہارا پیٹرول مہنگا, کبھی تمہارا آٹا مہنگا, اور تمہیں لگا دیا کیا علی فنار. ہم نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا علی فنار, اور بچپن سے پڑھایا نا علی فنار. پتر انار کھا, بے بکری اور بکری بن کے جی, بس اور کچھ نہیں کرنا. ہم نے کہا تھا کیا, ہم نے کہا تھا الف اللہ, بے بیت اللہ, تے سے تلوار, سے ثمر, اللہ کو رب مان, تیرا قبلہ بیت اللہ مرکز ہے, تے سے تلوار چلا, اللہ تیری معیشت, تیرے ثمر, تیرے پھل تجھے اتنے دے گا تو کسی کے در کا محتاج ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. پڑ گئے ہو نا چکروں میں, لینوں میں لگ کے آٹے لے رہے ہو. اللہ نے رسوا کر دیا, رسوا کر دیا. اللہ کی قسم یہ رسوائی ہے. جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اٹھا کے دیکھ لو, کہیں آپ کو لائنیں نہیں ملیں گی. جاؤ ابو بکر عمر کا دور دیکھ لو, عثمان و علی کا دور دیکھ لو, امیر معاویہ کا دور دیکھ لو, آپ کو لائنیں نہیں ملیں گی. کیوں؟ ہر بندہ ہی امیر ہے, ہر بندہ ہی امیر ہے. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے ہے. میں جہاد کروں گا, جو لڑے گا اس سے لڑوں گا, غنیمت آئے گی. جو نہیں لڑے گا اس سے ٹیکس لوں گا, ٹیکس, اپنے زندہ رہنے کا ٹیکس نکالو, میری معیشت مضبوط ہوگی. اللہ اکبر. قرآن بولتا ہے, اے قرآن ہمیں یہ بھی بتا ہمارا دینی بھائی کون ہے. دینی بھائی غور سے سنو, اور یاریاں پالنے والوں, یہ میرا جگری دوست ہے بے نمازی, یہ میرا جگری دوست ہے روزے خور, یہ میرا بڑا پیارا دوست ہے قرآن کا نہ پڑھنے والا. اے قرآن تو ہمیں بتا میرا یارانہ کس سے ہونا چاہیے. قرآن بولتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. جو کیا کرے, اللہ سے توبہ کرے, توبہ کرنے والا ہو. دوست کی نشانی, پہلی نشانی توبہ کرنے والا ہو, دوسری نشانی نماز پڑھنے والا ہو, تیسری نشانی زکوٰۃ دینے والا ہو. فرمایا اگر یہ کام تم اس میں دیکھ لو تو وہ تمہارا جگری یار ہے, دوست ہے, سجن ہے, دینی بھائی ہے تمہارا. اے قرآن ہمیں اب یہ بھی بتا دے اگر میں بری دوستیاں لگاؤں تو اس کا انجام کیا ہوگا. قرآن بولتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے روز گندی یاریاں لگانے والا روئے گا, کہے گا آئے میری بدبختی, میں نے گندی یاریاں لگا لی اور ان یاریوں نے مجھے جہنم کے دروازے تک پہنچا دیا. اور یار بناؤ اللہ والا, اور یار بناؤ محمد والا, پھر تو انشاءاللہ راستے آسان ہیں. گندی دوستیاں لگاؤ گے, قرآن بولتا ہے کہ وہ جہنم کے دروازے پہ لے جائیں گے. اے قرآن ہمیں یہ بھی بتا دے, ٹائم تھوڑا ہے, بس اسی بات پہ اکتفا کروں گا. باتیں بہت ساری تھی, آج تو میں قرآن کھولا نا, اللہ کی قسم میں پوچھتا گیا, قرآن مجھے بتاتا گیا, قرآن کو میں کھولتا گیا, ہر ورقے پہ میں سوال کرتا تھا, ہر ورقہ مجھے جواب دے رہا تھا. اللہ کے لیے جڑ جاؤ, اس قرآن کو پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ. قرآن بولتا ہے تمہیں غم آئے نا, غم آئے ہیں, قرآن کہتا ہے انما اشکو بسی وحزنی اللہ. اپنے رب کے سامنے رکھنا, مشکلیں آئی ہے نا, وہی کھولنے والا ہے. اے قرآن تو ہمیں یہ بتا اولاد دینے والا کون ہے. قرآن کہتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. قرآن کہتا ہے خالق اللہ ہے, جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے. اچھا اے قرآن اگر اللہ مجھے بیٹی دے, سن لو میری بیٹیوں سن لو, اور بیٹیوں والوں تم بھی سن لو, اللہ اگر مجھے بیٹی دے تو اے قرآن میں اس کی تربیت کیسی کروں, کیسی کروں. قرآن بولتا ہے نا, قرآن بولتا ہے, تم پڑھو تو صحیح. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, پہلے اس کی تربیت یہ کر, بیٹی ہمیشہ گھر میں ٹکی رہنا, گھر سے باہر نہ جائیں. اللہ کی قسم یہ جو بسوں کے اندر ایک عورت ہوتی ہے نا لڑکی, یہ نظام یہ ہمیں دیا تم نے, اور پچھلے 70 سالوں میں ہمیں یہ دیا ہماری بیٹیاں ڈائیو بس سروس کے اندر جا کے لوگوں کو پاپڑ پیش کریں, سلنٹیاں اور بوتلیں پیش کریں. تم نے ہمیں 70 سال میں یہ دیا کہ ہر دکان پہ ہماری بیٹی بیٹھے. تم نے ہمیں 70 سالوں میں یہ دیا ہماری بچیاں دکانوں پہ کام کرے. تم نے ہمیں 70 سالوں میں یہ دیا کہ آج بیوہ عورتیں اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تم نے ہمیں 70 سالوں میں یہ دیا. اللہ کی قسم افسوس تمہارے اس نظام پہ, اور تف ہے تمہارے سسٹم پہ.
قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جب میں بیٹی دوں نا اس کو کہنا بیٹی گھر میں ٹک کے رہ، باہر نہیں نکلنا، باہر تیرا کام نہیں ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ اکبر، اور جہلیت والے کام نہیں کرنے، بناؤ سنگھار بے پردگی نہیں کرنی، باہر نہیں نکلنا تو نہیں ایسے. اللہ اکبر. اللہ ہے قرآن اور کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اسے بتائیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، میری بیٹی نماز پڑھا کر، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیا کر، اطیعن اللہ کی اطاعت کر اور اس کے رسول کے پیچھے چل. اپنی بیٹی کو بتا، قرآن بولتا ہے اللہ اے قرآن یہ بتا اگر بیٹی کو باہر جانا پڑ بھی جائے، مجبوری ہے جانا پڑتا ہے، کیا کرے؟ قرآن بولتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر لمبی چادر لے، پورا برقع کرے اور باہر جا سکتی ہے. اور جب باہر جائے قرآن بولتا ہے یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھے، حیا کے ساتھ چلے، پردے کے ساتھ چلے. قرآن بولتا ہے نا تربیت کر رہے ہماری بیٹیوں کی. اللہ اکبر. اے قرآن ہمیں یہ تو بتا ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، شیطان، اس کی چالوں سے بچ جا. اے قرآن میری بطور امت محمد ہونے کے میری کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن بولتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تیرا امتی ہونے کے لیے ذمہ داری ہے کہ باہر نکل، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روک. اللہ اکبر. سن لو آخری بات، اللہ کہتا ہے اللہ کے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں قرآن اگر میرا یہ نوجوان، میرا یہ پیارا بیٹا، میرا یہ مسلمان نوجوان اگر یہ میری بیٹی گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کو کیا دے گا؟ کیا دے گا؟ قرآن مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا. قرآن بولتا ہے نا، قرآن بولتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر یہ مسلمان مرد عورتیں گناہ چھوڑ دیں اللہ سب سے پہلا انعام یہ دے گا اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کَرِیمًا، اور اسے عزت والی جگہ جنت الفردوس میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی قرآن بولتا رہا، میں قرآن کے اوراق پلٹتا رہا لیکن میرے ٹائم ختم ہو گیا، لیکن قرآن بول رہا ہے اور قیامت تک بولتا رہے گا. آپ کا منتظر ہے، اللہ کی قسم آپ کا منتظر ہے. رمضان کے بعد بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، ورنہ یہ تمہیں چھوڑ گیا تو قیامت کو رو گے، تمہارے کسی کام کوئی نہیں آئے گا. آج اللہ سے ایک وعدہ کرو انشاءاللہ رمضان اور غیر رمضان میں قرآن کی تلاوت کرو گے نا انشاءاللہ. سارے کہہ دو باہر والے میرے بھائی انشاءاللہ.